السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم علماء کرام، معزز سامعین، میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. کافی دیر سے آپ یہاں تشریف فرما ہیں اور علماء کرام کے بیانات سماعت فرما رہے ہیں. جو سن رہے ہیں اللہ اس کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا جو عنوان ہے بیان کا، میں اسی عنوان کے تحت آپ کے سامنے چند گزارشات رکھوں گا کہ نکاح کے متعلق سنت نکاح کیا ہے اور رسم و رواج کیا ہے. دیکھیے، نکاح کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے پڑھی ہے، آپ نے صاف فرمایا ہے: ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، کہ سب سے زیادہ برکتی نکاح سب سے کم خرچ والا ہے. جتنا کم خرچ ہوگا اتنی زیادہ برکت ہوگی. تو اس کا الٹا کیا ہے؟ جتنا زیادہ خرچ ہوگا اتنی بے برکتی ہوگی. کم خرچ کرنے میں دو فائدے: مال بھی بچے گا، برکت بھی ملے گی. زیادہ خرچ کرنے میں دو نقصان: مال بھی جائے گا، برکت بھی جائے گی. اللہ ہمیں سمجھ دے دے کہ برکت کیسے حاصل ہوتی ہے. دیکھیے، نکاح کی شروعات ہوتی ہے منگنی سے. منگنی کا تصور دین میں صرف اتنا ہے کہ لڑکے والا لڑکی والوں کے یہاں یہ پیغام بھیج دے کہ آپ کی بچی سے ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں، ہمیں پسند ہے. صرف اتنا تصور ہے، اس سے آگے کچھ نہیں. جا کے بھی کہہ سکتا ہے، موبائل پر بھی کہہ سکتا ہے، کوئی چٹھی بھی بھیج سکتا ہے، کسی اور کو بھی بھیجا جا سکتا ہے. اس سے آگے کوئی تصور منگنی کا دین میں ہے ہی نہیں. اور بغیر منگنی کے ڈائریکٹ نکاح بھی ہو سکتا ہے. کسی کے گھر گئے اور کہا جی اپنی بیٹی کا نکاح کر دو، بیٹھے بیٹھے ہو گیا. ایسا بھی ہے، صحابہ سے ایسا بھی ثابت ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ فلاں خاندان کی لڑکی سے میرا رشتہ لے کے جاؤ. وہ گئے تو انہوں نے کہا سلمان سے نکاح کرنے میں ہمیں عذر ہے، تم چاہو تم سے کر دیں.
کہا ٹھیک ہے ہم صحیح کر دو. گھر والوں نے وہیں گھر میں بیٹھ کے ہاتھوں ہاتھ نکاح کر دیا. کوئی منگنی نہیں, کوئی جوڑا نہیں, کوئی گھوڑا نہیں, کوئی زیور نہیں, کوئی مٹھائی نہیں, کوئی پھل نہیں, کچھ لینا نہیں, کچھ دینا نہیں. اب وہ صحابی جب باہر آئے تو وہ حضرت سلمان فارسی کے سامنے آنے سے جھینپ رہے ہیں کہ رشتہ انہوں نے بھیجا تھا, نکاح ہمارے ساتھ ہو گیا. تو حضرت سلمان فارسی سے کہا بھائی بات یوں ہوئی, مجھے شرم بھی لگ رہی ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا اس میں شرم کی کیا بات ہے, مقدر میں تمہارے تھی, رشتہ میں بھیج رہا تھا, خطا میری ہے تمہاری تھوڑی ہے, نصیب میں تمہاری تھی. اگر آج ایسا ہو جائے تو گولیاں چل جائیں گی کہ دیکھ رہے نالائق کو, ہم نے اپنے بیٹے کا رشتہ بھیجا تھا, اس نے اپنی ساتھ ٹکا دیا. لیکن وہاں دل صاف تھے آئینے کی طرح, کوئی کدورت نہیں تھی. تو اس لیے اس قسم کے واقعات سے بھی ان میں ذرہ برابر رنجش نہیں پیدا ہوتی. تو یوں نکاح بھی ہوتے تھے. اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں دو صحابی آئے, عبادہ اور فضل, اور آ کر انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں لیکن مسئلہ یہ کہ ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں, مہر تک کے پیسے نہیں ہیں, لیکن ہم جوان ہو چکے ہیں, نکاح کی ہمیں خواہش ہے. آپ نے کہا بیٹھو. بٹھایا. ایک صحابی سے کہا بھائی تمہاری بیٹی جوان ہے کہ ہاں, کہ ان سے نکاح کرو. دوسرے کو بلایا, فرمایا تمہاری بیٹی جوان ہے کہ جی, ان سے نکاح کرو. وہیں مجلس میں اللہ کے نبی نے دونوں باپ کے سامنے نکاح کر دیا, ہو گیا نکاح. یوں نکاح ہوتا تھا جیسے 2 رکعت نماز پڑھ لی, اتنا آسان تھا. اور اب تو اتنا مشکل کہ 6 مہینے پہلے اسے ماں باپ رشتہ دار کہنا شروع کر دیتے ہیں بھائی شادی ہے, شادی ہے, شادی ہے, شادی ہے. ارے کیا ہو گیا, آسمان پھٹ پڑا, زمین پھٹ گئی, مصیبت آ گئی, طوفان آ گیا, بلا آ گئی کہ پورا خاندان کیا ہنگامہ مچا رہا, شادی ہے, شادی ہے. بھائی جب شریعت نے آسان بنایا ہم نے اس کو مشکل کیوں کر دیا؟ تو منگنی کا تصور دین میں ہے نہیں, اور ہم نے منگنی میں اتنے خرچے شروع کر دیے ہیں کہ شادیوں میں بھی پہلے اتنے نہیں ہوتے تھے. اب تو باقاعدہ منگنی کے کارڈ چھپنے لگے کہ فلاں بینکٹ ہال میں ہمارے بیٹے یا بیٹی کی منگنی ہوگی, آپ کی دعوت ہے. منگنی کی کیا ہو رہی ہے؟ دعوت ہو رہی ہے. اور بغیرت قسم کے لوگ کھانے بھی جا رہے ہیں. میں انہیں بغیرت کہوں گا, اس سے چھوٹا لفظ ان کے لیے نہیں ہے. کھانے کے لیے بھی جا رہے ہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ منگنی کا کھانا کھانے جا رہے ہیں. جب ایک چیز دین میں ہے نہیں, اس کے لیے کھانا اور اس کے لیے پورا پروگرام کہاں سے آ گیا؟ لاکھوں کا خرچہ کہاں سے آ گیا؟ لین دین کہاں سے آ گیا؟ ابھی ایک صاحب نے منگنی کے اندر 700 لوگوں کا کھانا کیا. کتنے کا؟ 700 لوگوں کا کھانا کیا. اور یہ سب کچھ ہوتا ہے جھوٹی تعریف کے لیے, نام و نمود کے لیے, رسم و رواج کو پورا کرنے کے لیے. اس کے پیچھے کچھ اور نہیں ہوتا. یوں کرتے کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اگر ہم نے ایسا نہیں کیا, لوگ ہمیں گھول کے پی جائیں گے اس لیے کہ ہم شکر ہیں. کیا کر لیں گے لوگ ہمارا؟ ہم نہیں بلائیں گے تو کیا کریں گے؟ یہی تو کریں گے. ہمیں نہیں بلائیں گے, ہم کون سا تیار ہیں جانے کے لیے؟ اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ تو ہم نے مصیبت بنایا ہے. تو منگنی کا تصور تھا ہی نہیں شریعت میں. اب منگنی میں باقاعدہ بارات کی طرح لوگ جا رہے ہیں, لاکھوں لاکھ گاڑیاں دی جا رہی منگنی میں, 4 ویلر دی جا رہی منگنی میں. ابھی ایک ہمارے شہر میں منگنی ہوئی, دونوں طرف سے لڑکے اور لڑکی والوں کی طرف سے تقریباً 6 کروڑ روپیہ خرچ ہوئے. منگنی میں 6 کروڑ خرچ ہوئے.
لڑکے کو آدھا کلو کی سونے کی زنجیر دی گئی، یعنی غلامی کا توق ڈالا گیا کہ آج سے تو ہمارا بکا ہوا بکرا ہو۔ آدھا کلو کی زنجیر ڈالی گئی اس کے، ایک ایک جوڑا 50-50 ہزار روپے کا، تو 6 کروڑ روپیہ جب منگنی میں خرچ ہوں گے تو شادی میں کتنے خرچ ہوں گے؟ جب قوم کا مال یوں خرچ ہو بے دردی کے ساتھ تو خدا کی پکڑ نہ آئے تو کیا ہوگا؟ جو مال صحیح مصرف میں خرچ نہیں ہوتا تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ یوں ہی خرچ کراتا ہے۔ تو لوگ یوں منگنیاں منا رہے ہیں، 10-10 لاکھ کی گاڑیاں دے رہے ہیں منگنی کے اندر، اور ہمارے گھر کی خواتین بھی کیا کہتی ہیں، بچے کی منگنی ہے، ماں سوچے گی کنڈل تو مجھے مل ہی جائے گا، کچھ نہیں کنڈل تو ہمیں مل ہی جائے گا، بہن سوچے گی بھیا کی منگنی ہے، کم سے کم انگوٹھی سونے کی تو ہمیں ملنا چاہیے، خالہ پھوپھی چاچی تائی ممانی یہ سب سوچیں گی کہ جناب ایک جوڑا تو ہمارا بھی کہیں نہیں گیا اور 500 روپیہ ہماری ملی۔ خاندان کے جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہے، لالچی لوگوں کی طرح نظر لگائے ہوئے ہیں کہ جناب محروم تو ہمیں بھی نہیں رکھا جائے گا، جوڑا تو ہمیں بھی ملنا ہے۔ باقاعدہ پوچھتے ہیں کہ جناب کتنے آپ کے داماد ہیں اور کتنے آپ کے نواسے ہیں اور کتنے آپ کے بھتیجے ہیں اور کتنے آپ کے پوتے ہیں، تاکہ سارے ننگے گھوم رہے ان کو کپڑا دے دیا جائے۔ یہ ننگوں کا ٹولہ ہے جنہیں کپڑا پہنایا جائے گا، ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ بے غیرت قسم کے لوگ ہیں۔ صاف کہہ دینا چاہیے کہ ہمیں ایک چیتڑا نہیں چاہیے تمہارا، کچھ نہیں چاہیے تمہارا، ہمیں شادیوں کو مہنگا نہیں کرنا ہے۔ ہمیں آقا نے جب حکم دیا ہے ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونا، کہ سب سے برکتی نکاح سب سے کم خرچ والا ہے، تو ہم سب سے کم خرچ میں نکاح کر کے برکتوں کو لوٹیں گے۔ تو ہر ایک کیا ہے، لالچ کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، اور پھر شادیاں باقاعدہ رد ہو جاتی ہیں اگر کم خرچ کیا جائے منگنی میں۔ ہماری کالونی میں ایک صاحب نے منگنی کی، ان بیچاروں نے 56 جوڑی کپڑے دیے۔ کتنے؟ 56 جوڑی کپڑے دیے، 1 کنٹل تقریباً فروٹ دیے اور 1 کنٹل مٹھائی دی، ہر جوڑے پہ 500 روپیہ دیے، اور چونکہ لڑکا ذرا موٹا تھا، تگڑا تھا بکرا، تو اس کو 11,000 روپیے دیے۔ تو باپ کا منہ گول تھا، تکونا ہو گیا، اور باپ کہنے لگا جی میرے بیٹے کو صرف 11,000 دیے ہیں، یہ تو موٹا بکرا ہے، انجینئر ہے، کماتا بہت ہے۔ چنانچہ منگنی رد کر دی کہ میرے بیٹے کو تو کم سے کم 50,000 1 لاکھ ملنا چاہیے تھے، تم نے قیمت کم لگائی ہے، لہذا ہم تمہارے یہاں شادی نہیں کرتے۔ ایسے ایسے بے حیا، بے شرم، بے غیرت قسم کے باپ ہیں اور لڑکے ہیں جو دوسروں کے یہاں اپنی نگاہیں گڑائے ہوئے ہیں کہ یہاں سے ہمیں مال ملے گا، یہاں سے ہمیں سودا ملے گا۔ تو جو شریعت میں جس چیز کا تصور نہیں تھا، 1 پیسے 1 دھیلے کا خرچہ نہیں تھا، اس میں لاکھوں اور کروڑوں اب خرچ کیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے بہت ساری نحوستیں اور بے برکتیاں اور خدا کی پکڑ اور گرفت آتی ہے کہ تم نے شریعت کو مشکل بنایا اور دین کا کھلواڑ بنایا ہے، نبی کی سنتوں کا مذاق بنایا ہے، لہذا اب اس کو سہو دو، اسے برداشت کرو۔ کیا کہیں صحابہ کی سیرت میں اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں منگنی کا تصور ہے؟ آپ نے 11 نکاح کیے ہیں، کتنی منگنیاں کی اللہ کے نبی نے، کتنا ملا اللہ کے نبی کو؟ 4 بیٹیوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، اپنے دامادوں کو منگنی میں اور نکاح میں کیا دیا ہے؟ سینکڑوں صحابہ کی، ہزاروں صحابہ کی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شادیاں ہوئی، نکاح ہوئے، صحابہ نے کتنی منگنیاں کی اور کتنا لین دین ہوا صحابہ کے یہاں. کوئی جوڑا چلتا تھا، مٹھائیاں چلتی تھیں، اور فروٹس کی جو ہے ہمارے یہاں جو کیا بنتی ہیں وہ ڈلیاں چلتی تھی ان کے یہاں. یہ سب کا سب گھر کا کیا ہے، ہم نے ڈرامہ بنایا ہے اور دین کا مذاق بنایا ہے. آؤ میں آپ کو بتاؤں، صحابہ کے یہاں ایک منگنی ہوئی تھی. کیسی منگنی تھی؟ سعد اسود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. ان کا چہرہ بجھا ہوا تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کر کے عرض کرنے لگے، ایمنع سوادی وسواد وجہی من دخول الجنہ. آقا، کیا میرا کالا ہونا اور میرے چہرے کا کالا ہونا جنت میں جانے سے مجھے روک دے گا؟ کیا ہوا سعد؟ اللہ کے نبی میں اشراف میں سے ہوں، خاندانی ہوں، لیکن غریب آدمی ہوں، چہرے کا کالا ہوں، اس لیے اپنی کوئی بیٹی مجھے نہیں دے رہا ہے. اچھا، آپ نے فرمایا جاؤ، عمرو بن وہب کی لڑکی ہے قبیلہ ثقیف کی، ان کی یہاں پیغام لے جاؤ اپنے نکاح کا. ان کی تو بادشاہ کھل گئی، خوش ہو گئے، جی کام ہو گیا، نبی بھیج رہے، نکاح تو ہو ہی جائے گا. چنانچہ گئے، دستک دی، باپ نکل کے آیا. کیسے حاضری ہوئی کہ اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، آپ کی بیٹی سے مجھے نکاح مطلوب ہے، رشتہ لے کے آیا ہوں. آپ کی زبان میں یہ منہ اور مسور کی دال، کہاں تمہارا چہرہ اور کہاں میری بیٹی چاند جیسی، تم آئے ہو لے کر کے. دروازہ بند کیا کہ جاؤ یہاں سے. وہ بیچارے پہلے سے بجھے ہوئے تھے، بوجھل قدموں کے ساتھ واپس ہوئے. لیکن اندر بیٹی نے سنا، کہا ابا جی کون آیا تھا، کیا پیغام لایا تھا؟ آپ نے کیا جواب دیا کہ بیٹی کچھ نہیں، ایک کالا سا آدمی آیا تھا اور وہ نکاح کا پیغام تم سے دے رہا تھا. ابا پیغام لے کے آیا تھا یا کسی نے بھیجا تھا؟ اللہ کے نبی نے بھیجا تھا. اللہ کے نبی نے بھیجا تھا اور آپ نے لوٹا دیا. ڈر نہ لگا آپ کو؟ آپ کے خلاف کہیں وہی نہ اتر جائے. آپ نے پیغام لانے والے کو بھیجا لیکن پیغام بھیجنے والے کو نہیں دیکھا. وہ کتنا خوبصورت ہے. ابا مجھے پیغام منظور ہے، وہ کتنا بھی کالا ہے، بد شکل ہے، لیکن میرے نبی نے بھیجا ہے، وہ میرے نبی بڑے حسین ہیں، جلدی جاؤ، آپ کے خلاف کہیں وہی نہ اتر جائے. اب عمرو بن وہب بھاگے آئے. تب تک حضرت سعد نے اپنا سارا قصہ رودات کہانی سنا دی کہ میرے ساتھ یہ گھٹا ہوئی ہے. اللہ کے نبی نے دیکھا جب عمرو کو، آپ نے فرمایا انت الذی رددت رسولی، اوہو تم ہی ہو کہ میرے پیغام بھیجنے والے کو تم نے رد کر دیا، جھڑکی دے دی تم نے. ہاتھ جوڑے، اللہ کے نبی معاف کریں، غلطی ہو گئی، میں تیار ہوں، آپ نکاح کر دیں. آپ نے فرمایا سعد کچھ ہے تمہارے پاس مہر وغیرہ کو دینے کے لیے؟ آقا میں کنگال ہوں، میرے پاس ہے کچھ نہیں. آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، عبد الرحمن کے پاس جاؤ، عثمان غنی کے پاس جاؤ، طلحہ کے پاس جاؤ، فلاں کے پاس جاؤ اور کہنا آقا نے بھیجا ہے میری مدد کرو. چنانچہ یہ گئے چند صحابہ کے پاس، کسی نے 100 درہم، کسی نے 50 درہم، کسی نے 150 درہم دیے. ان کے پاس 600-700 درہم ہو گئے. یہ لے کر آقا کے پاس آئے. آقا اتنا سرمایہ جمع ہو گیا. آپ نے فرمایا تمہیں نیا گھر بسانا ہے، لہذا اپنی بیوی کے لیے اور نئی شادی کے لیے کچھ سامان لے کر کے آؤ. سامان کی تیاری کون کر رہا ہے؟ لڑکے والا کہ لڑکی والا؟ کون تیاری کر رہا ہے؟ اگر لڑکی کا مسئلہ ہوتا تو آقا کہہ دیتے بس تم کپڑے پہنے بیٹھے رہو، تمہارا گھر تو سج جائے گا، یہ دے گا عمر، تم گھر تیار رکھو. جیسے آج کل کے جوان کیا ہے، نیا گھر بنوائیں گے لیکن اس میں ایک لٹیا بھی نہیں رکھیں گے.
بیڈ نہیں، چارپائی بھی نہیں ڈالیں. کیوں؟ اس لیے کہ سارا کا سارا جہیز میں آ جائے گا، گھر میرا بھر جائے گا. میں تو انٹرنل فقیر ہوں، بھکاری ہوں، مانگنے جاؤں گا اور لے کر کے آ جاؤں گا، وہاں سے ملے گا مجھے. یہاں تک کہ چمچ بھی وہاں سے لاؤں گا، کٹوری بھی وہاں سے لاؤں گا، سارا کچھ وہیں سے لے کے آؤں گا. میں کچھ نہیں خریدوں گا، اس لیے کہ ہاتھوں کا لنجا ہوں، دماغ کا پاگل ہوں، کمانا جانتا نہیں. یہ اپنے کردار سے آج کا جوان ظاہر کر رہا ہے کہ کچھ نہیں لاتا. جو سسرال سے ملے گا میرا گھر اسی سے سجے گا، اسی سے بنے گا. توف ہے تیری جوانی کے اوپر کہ دوسرے کے مال پر للچائی نظریں ڈال رہا ہے. تجھے تو یہ چاہیے تھا، کہتا میرے بازو میں ابھی طاقت ہے اور میرے اللہ پر میرا بھروسہ ہے، وہ میں محنت کروں گا اور میرا اللہ مجھے دے گا، مجھے آپ سے ضرورت نہیں ہے. تو سعد اسود کو اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ سامان لاؤ. سعد اسود گئے، بازار میں پہنچے، مارکیٹ میں سامان خریدنے والے ہی تھے، کتنے میں جہاد کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی. یا خیل اللہ ارکبی الی سبیل الجنت فرحلی، وہ اللہ کے گھڑ سوار ہو جا اور اللہ کی جنت کی طرف چل پڑو. یہ کانوں میں آواز پڑنا تھی. سعد اسود ٹھٹک گئے، ان کے پیر وہیں زمین پر جام ہو گئے اور یوں آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اب یہ مال میری خواہشات پر خرچ نہیں ہوگا، میری تمناؤں پر خرچ نہیں ہوگا، میری شادی پہ خرچ نہیں ہوگا. میں اپنی تمام تمناؤں، جذبات، ارمانوں کو اپنے پیروں تلے روندتا ہوں، اب یہ اللہ کے دین پر خرچ ہوگا. مارکیٹ میں سامان خریدنے گئے تھے گھر کے سجانے اور بنانے کا، بیوی کے جوڑے کا. اب وہ کیا خرید رہے ہیں؟ تلوار خریدی، زرہ خریدی، نیزہ خریدا، کمان خریدی، تیر خریدے اور اس کے بعد گھوڑا لیا، گھوڑے پہ سوار ہوئے اور سارے کے سارے اسلحوں کو اپنے جسم پر سجایا، ڈھاٹا باندھا. جدھر سے آواز آئی تھی ادھر پہنچے اور سب سے پہلی سم میں جا کر کے کھڑے ہو گئے. ایک صاحب کہنے لگے کون آدمی ہے، اجنبی ہے، ڈھاٹا باندھے ہوئے ہے. حضرت علی نے کہا چھوڑ بھائی جانے دے، کوئی اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے دین کی مدد کے لیے آیا ہے. جب دونوں طرف سے گھمسان کا رن پڑا اور لڑائی اپنے شباب پہ پہنچی تو یہ جوان بھی اپنی جوانی کی اور طاقت کے جوہر دکھانے لگا، تلوار چلانے لگا. فبان سواد ساعدہ، کالی کالی ان کی یہ کلائی دکھائی دی. اللہ کے نبی کی نظر پڑی، آپ نے فرمایا اب انت یا سعد، ارے سعد تو یہاں کیسے؟ میں نے تو تجھے کہاں بھیجا تھا بیوی کا سامان لینے کے لیے، تو یہاں کیسے آ گیا؟ تیرے تو جذبات کچھ اور تھے، ارمان کچھ اور تھے، تمنائیں کچھ اور تھیں. اللہ کے نبی ہاں گیا تھا سامان جہیز خریدنے کے لیے، لیکن کانوں میں جب یہ آواز پڑی اللہ کے دین کے فروغ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے، تو میرا دل مچل گیا کہ نہیں، اب میں اپنے ارمان نہیں پورے کروں گا بلکہ اب تو میں اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں گا. بڑے اور بڑھتے چلے گئے، لڑے اور لڑتے چلے گئے، یہاں تک کہ تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی اصیب سعد، سعد شہید کر دیے گئے. اٹھا کے لایا گیا، ابھی کچھ سانسیں باقی تھیں. اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں ان کا سر رکھا. کیا مبارک ہیں وہ سعد کہ نبی کی گود میسر ہے، نبی کی گود میسر ہے. حضرت سعد اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، آخری سانسیں ان کی چل رہی ہیں. اللہ اکبر. کوئی مرتا ہے اپنی بیوی کی گود میں، کوئی آخر وقت میں دیکھتا ہے اپنے بیٹے کو، بیٹی کو، بیوی کو، کوئی ماں کو بلاتا ہے، کوئی باپ کو بلاتا ہے. مبارک ہے سعد تیرے لیے کہ تو
روح تیری پرواز کر رہی ہے اور تیری نگاہیں نبی کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں. کل قیامت میں اگر اللہ پوچھے گا سعد کیا کرتا ہوا میرے پاس آیا تھا، تو سعد کہیں گے مولا تیرے نبی کا دیدار کرتا ہوا آیا تھا. اللہ کے نبی ہنسے روئے اور اس کے بعد آپ نے یوں چہرہ پھیرا. سعد کی روح پرواز کر گئی. صحابہ نے اللہ کے نبی سے بعد میں پوچھا آقا 3 کام دیکھے، آپ روئے بھی، ہنسے بھی، چہرہ بھی پھیرا، اس سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا. آپ نے فرمایا رویا میں سعد کی جدائی پر اور اس کے جذبات کی قربانی دینے پر کہ سعد نے کتنی قربانی دی. آج اگر شادی طے ہو جائے تو جوان کو اس دن کی کتنی چاہت ہوتی ہے اور اس دن کی کتنی طلب ہوتی ہے کہ میری شادی ہوگی، یہ ہوگا یہ ہوگا. وہ دن گنا جاتا ہے، تاریخیں گنی جاتی ہیں. حضرت سعد بھی جوان تھے، ان کے بھی جذبات تھے، ان کے دل میں بھی تمنائیں انگڑائیاں لے رہی تھیں، لیکن سب کو قربان کیا. اللہ کے نبی فرمانے لگے میں اس کی ان تمناؤں کے قربان کرنے اور جذبات کا خون کرنے پر اور جدائی پر رویا اور ہنسا. اس لیے اس کے مقام کو جب جنت میں نے دیکھا، اللہ نے مجھے دکھایا تو مجھے ہنسی آئی. واہ سعد کیا سودا کیا ہے تو نے کہ جنت میں یہ مقام تجھے حاصل ہوا ہے. اور چہرہ اس لیے پھیرا کہ جب سعد کی روح ان کے جسم سے جدا ہوئی تو جنت کی حوریں دوڑ کر سعد کی طرف آ رہی تھیں، جس کی وجہ سے پنڈلی سے ان کا کپڑا ہٹ رہا تھا. ادھر میری نظر پڑی، میں نے ہٹا لی کہ سعد کی بیویاں ہیں، میں ان کو نہیں دیکھ سکتا. پھر آپ نے فرمایا جاؤ جاؤ عمر کی بیٹی کو خبر کر دو کہ اللہ نے تیری بیٹی سے زیادہ حسین حوروں سے سعد کی شادی کر دی ہے. یہ ایک منگنی تھی، یہ ایک منگنی تھی جو یوں قبول ہوئی. تو صحابہ کے ہاں منگنیوں کا کوئی تصور نہیں تھا، کوئی تصور نہیں تھا. یہ جھمیلا ہم نے پالا ہے، یہ مصیبت ہم نے پالی ہے کہ منگنیوں میں اتنے خرچے ہو رہے ہیں کہ کئی بچیوں کی شادیاں ہو جائیں جتنا کہ منگنی میں خرچ کیا جائے. کیوں اس چیز کو کرتے ہو؟ تو اس لیے یہ نہیں میں آپ کو سناؤں، آج طے کرو بیٹھ کے یہاں پہ کہ آج سے انشاءاللہ منگنیاں نہیں کریں گے. او بھائی زور سے بولو نا، ہاتھ اٹھاؤ کہ منگنیاں نہیں کریں گے اور منگنیوں میں نہیں کھائیں گے، لین دین نہیں کریں گے. جاؤ 1-2 لوگ جاؤ، رشتہ طے ہو جائے. یہ نہیں کہ ممانی کہ مجھے نہیں پوچھا، خالہ کہ جی مجھے تو پوچھا ہی نہیں منگنی کے وقت میں. ادھر سے پھوپھی کہہ رہی میرا بھی تو بھتیجا تھا، مجھے بھی تو پوچھ لیا ہوتا، لونڈیا کو دیکھ کے آ جاتی. دادی کہہ رہی میرا بھی تو پوتا تھا، بوڑھی ہو گئی، پوپلی، منہ میں دانت نہیں ہے، پیٹ میں آنت نہیں، میں بھی جاتی دیکھنے کے لیے. تو کیا دیکھے گی؟ تیری آنکھ سے تو دکھائی نہیں دے رہا، ہو جا رہی دیکھنے کے لیے. کیا ضرورت ہے ان بھیڑ کو لے جانے کے لیے؟ 1-2 دیکھ لے بس کافی ہو گیا، پسند کر لیا، ختم ہو گئی، چھٹی ہو گئی. کیا ضرورت ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، میں نے اپنے بیٹے کی ابھی عید پہ نکاح کیا. منگنی معلوم کیسے کی؟ رمضان میں ظہر کے بعد میں نے اپنی بیوی کو، اہلیہ کو اور بیٹی کو بھیجا. میں نے کہا دیکھ کے آ جاؤ، کھلاؤ، کیا کھلاؤ گے تم رمضان میں؟ میں نے کہا 1 ڈبہ مٹھائی کا بھی لے کے نہیں جانا ہے، کچھ نہیں، سادہ بھیجا. 1 قطرہ پانی بھی نہیں پی سکتے رمضان میں. ادھر سے ان سے کہا بھائی تم بھی آ جاؤ اگر آنا ہے، لیکن ظہر کے بعد آنا، بس وہ بھی ظہر کے بعد ہے. میں نے کہا خبردار کچھ لے کر کے آئے. کچھ نہیں آئے، بات ہو گئی، رشتہ طے ہو گیا. خاص عید کے دن ظہر کے بعد نکاح کر دیا. لڑکی والوں کو بلایا، ہم نہیں گئے بارات لے کے. لڑکی والے 4-5 لوگ آئے، میری مسجد میں نکاح پڑھا دیا. میں نے کہا جاؤ، ہو گیا نکاح. لڑکی والوں کا الحمدللہ 1 روپیہ میں نے خرچ نہیں ہونے دیا، 1 روپیہ بھی. لڑکے کے لیے 1 جوڑی کپڑے کا بھی روادار نہیں، مٹھائی کے 1 ڈبے کا بھی روادار نہیں، کوئی چیز نہیں. 1 روپیہ میں نے خرچ نہیں ہونے دیا. انہوں نے اپنے خاندان والوں کو جو کھلایا ہو، کھانا کھلایا ہو، لیکن ہماری طرف سے کوئی بارات نہیں. رخصتی میں نے اپنی بیٹی کو، والدہ کو بھیجا، ایک بیٹے کو. میں نے کہا بلاؤ لا جا کے.
لڑکے کو نہیں بھیجا ہم نے کہ تو بلانے جائے گا، اس لیے کہ لڑکا جائے گا، ہو سکتا ہے سلامی کی رسم ہو، کیا ہو جائے سلامی کی رسم، بھیجا ہی نہیں لڑکے کو، وہ گئی اور بلا کر کے لے، کتنا آسان ہے، کیا مشکل ہے، آپ کو یقین نہیں آئے گا، میں نے اپنی سگی بہنوں کو نہیں بلایا نکاح میں نے اپنے 2 نکاح کیے ہیں، 2 میں سے کسی بھی میں بھی سگی بہنوں کو میں نے نہیں بلایا، ممانیوں کو نہیں بلایا، چچی تائی کو نہیں بلایا، کیا ضرورت ہے بلانے کی، کیا ضرورت ہے اکٹھا کرنے کی، 1 ہفتہ پہلے بلا لیا جاتا ہے اور کہا کھاؤ کھلاؤ خوب دبا کر کے مہنگا کرو شادی کو۔ آپ کہو گے خوشی میں نہ بلایا جائے گا تو کیا غمی میں بلایا جائے گا، ہم کیوں بلائیں، نہیں بلائیں گے، اور تم بھی ہمیں مت بلاؤ، ہم تو چاہتے ہی ہیں نہ ہم بلائیں نہ تم ہمیں بلاؤ، سادگی کے ساتھ مسجد میں نکاح ہو، رخصتی ہو جائے، ہاں اللہ نے گنجائش دی ہے ولیمہ کرو، اس میں بلا لو، رشتہ داروں کو کھلا دو، فقیروں کو کھلا دو، ٹھیک ہے، لیکن یہ سب ڈرامے بازی کہ پورے خاندان والے بلائے جائیں گے، منایا جائے گا، اب روٹھنے کا موقع بھی ملتا ہے، ادھر داماد صاحب 3 کونے کا منہ بنائے ہوئے ہیں، روٹھے ہوئے ہیں، پھوپا صاحب وہ بھی روٹھے ہوئے کہ ہمیں بھی مناؤ آ کے، ہماری تھوڑیوں میں بھی ہاتھ ڈالو، ادھر خالو صاحب روٹھے ہوئے ہیں، ادھر چچی روٹھی ہوئی ہیں، سب کو مناؤ، خاک منائیں گے تمہیں، جاؤ غصہ ہوتے رہو جا کر کے، ہم منائیں گے اللہ کو، ہم منائیں گے رسول اللہ کو، باقی کسی کو نہیں منائیں گے، جب اللہ راضی ہوگا، نبی راضی ہوگا، جھک مار کر کے سارے رشتہ دار خود راضی ہوں گے، ہمیں تو صرف اللہ رسول کو راضی کرنا ہے، ان کو خوش کرنا ہے، تو اس لیے سارے خاندان کو جمع کر کے اور پھر شادیاں کرنا یہ کوئی سنت نہیں۔ جب صحابہ سب سے زیادہ محبوب ہستی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلاتے تھے تو ہما شما کی کیا اوقات ہے، ہماری کیا حیثیت ہے، صحابہ نکاح کر رہے ہیں نبی کو نہیں بلاتے، کم سے کم صحابہ نبی کو نکاح پڑھانے کے لیے تو بلا ہی لیتے، اللہ کے نبی نکاح پڑھا دو ہمارا آ کر کے، برکتی ہو جائے گا نکاح۔ آج تو بڑے مفتی صاحب کو، بڑے مولانا صاحب کو بلایا جاتا ہے کہ ہم بڑے مولانا کو بلائیں گے نکاح پڑھانے کے لیے، بلا لو تم، حرم کعبہ سے امام کو بلا لو، قسم بخدا حرم کعبہ کا امام بھی اگر آ کر کے نکاح آپ کا پڑھا دے، حرم میں جا کر کے نکاح کر لو، لیکن بعد میں یا پہلے سنت کے خلاف کام کرو، ذرہ برابر اس میں برکت نہیں آ سکتی، شخصیات میں برکت نہیں ہے، سنت میں برکت ہے، اور اس شخصیت میں برکت ہے جس شخصیت کے اندر سنتیں۔ بڑے مفتی صاحب سے نکاح پڑھایا اور 500 کی بارات لے کے جا رہا ہے، بڑے مفتی صاحب سے نکاح پڑھایا ہے اور اس کے بعد میں کیا ہے ابٹن بھی ہو رہا ہے، بڑے مفتی صاحب سے نکاح پڑھایا ہے اور جناب جہیز کے ٹرک جا رہے ہیں، بڑے مفتی صاحب سے نکاح پڑھایا ہے اور جناب کیا ہے خوب لین دین ہو رہا ہے، ساری رسومات کی جا رہی ہیں، کیا برکت آئے گی؟ قسم خدا کی ذرہ برابر برکت نہیں۔ نحوست تو آ سکتی ہے، لعنت تو آ سکتی ہے، خدا کی پکڑ تو آ سکتی ہے، برکت نہیں آ سکتی۔ تو اس لیے شادیوں کو سادگی پر لانے کی کوشش کرو۔ یہ سب کیوں کیا جاتا ہے؟ کیا کیوں کیا جاتا ہے؟ کہ ذرا لوگ تعریف کر دیں اور لوگ ہمارے مال کو بھی دیکھ لیں کہ ہمارے پاس بھی کچھ ہے، پہچان لینا لوگ کہ دیکھو ہم نے بھی اتنا سب کچھ کیا ہے۔ عزت جھوٹی عزت کی خاطر کیا جاتا ہے، اور یاد رکھنا عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے، لوگ نہیں ہیں، اللہ ہے۔ اللہ چاہے بغیر کسی سبب کے عزت دے اور اللہ چاہے ساری دنیا کی دھن دولت موجود ہو اللہ ذلیل کر دے۔ ابھی تازہ واقعہ ہوا ہمارے شہر مراد آباد میں، ایک صاحب مالدار تھے، انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ کیا، سوئفٹ گاڑی دی داماد ہونے والے داماد کو، سسر صاحب کو ایکٹیوا دی، 1.5-2 کلو سونا چڑھایا، لڑکی والوں کو دیا، لڑکے والوں کو دیا، جوڑے گھوڑے بھی دیے، بہت کچھ دیا۔ اس کے بعد شادی کی تاریخ طے تھی، مڈھے کا کھانا 4000 آدمیوں کا۔ کتنے آدمیوں کا؟ 4000 آدمیوں کا مڈھے کا کھانا۔ مڈھے کھانا تو جانتے ہیں نا، یہ نہ جانیں گے تو کیا جانیں گے، روزانہ کھانے جاتے ہیں۔
4,000 آدمیوں کا مڈے کا کھانا، اور پھر 2 لاکھ کا لہنگا چنری، کس کے لیے؟ لڑکی کے لیے۔ کھانا جو لڑکی والوں کی طرف سے کیا جانا تھا 10,000 آدمیوں کا، کتنا؟ 10,000 آدمیوں کا۔ 95 بکرے منگوائے انہوں نے، 6 کنٹل قیمہ کٹوایا کبابوں کے لیے، اور 10 کنٹل جو ہے وہ گوشت منگوایا مرغے کا۔ یہ سارا سامان محلے کو سجوایا سارا کا سارا۔ اب وہ ایک رسم ہوتی ہے نا، پیلے کپڑے پہنے جاتے ہیں، وہ کائے کی رسم ہوتی ہے؟ نہ ابٹن کی نہیں، کچھ اور ہے اس کا نام، ہلدی کی رسم ہے کہ ہلدی کی رسم، ہمیں تو نام بھی نہیں یاد آتا۔ ہلدی کی رسم ہوتی ہے، سبھی پیلے کپڑے، بدبخت مرد بھی پیلے کرتے پہننا شروع کر دیا انہوں نے بھی، وہ بھی پیلے کرتے پہن رہے، عورتیں ساری کی ساری پیلی ہو گئی، ساری کی ساری پیلی ہو گئی۔ یہ کہاں سے رسم آئی؟ یہ سراسر ہندوؤں کی رسم، ہندوؤں کی رسم مسلمان اپنائے اور اپنے آپ کو مسلمان کہے۔ آقا کیا فرما رہے؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا انہی میں اس کا حشر ہوگا، انہی میں اس کا شمار کیا جائے گا۔ تو ہلدی کی رسم تو ہندوؤں کی ہے۔ اور پھر ابٹن کی رسم، ابٹن کیا جاتا ہے کہ لڑکی والے آ کے لڑکے کے ابٹن لگاتے ہیں، مرد تھوڑی لگاتے ہیں، سالیاں آ کے لگاتی ہیں، اور چھٹا جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ لگاتی ہیں، اس لیے کہ یہ سب تو اس کی بہنیں ہیں نا جو لگا رہی ہیں۔ یہ کون ہے اس کی لگانے والی؟ نامحرم ہے ساری کی ساری۔ آقا نے فرمایا تمہارا ہاتھ کسی خنزیر پہ پڑ جائے یہ بہتر ہے کسی نامحرم عورت کے لگے۔ خنزیر کے لگ جانا یہ ہلکا ہے، اور کسی نامحرم عورت جس کا چھونا اور دیکھنا تمہارے حلال نہیں ہے اس پر پڑنا تمہارا یہ زیادہ گناہ کا باعث ہے۔ نامحرم عورتیں جسم کو رگڑ رہی، اور یہ جوان بیٹھا ہوا ہے اور یہ بالکل ولی وقت ہے، اس کے دل میں کوئی وسوسہ پیدا نہیں ہوگا۔ جوان لڑکا ہو اور عورت اسے ٹچ کرے، کیا ممکن ہے اس کے دل میں کوئی وسوسہ نہیں آئے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، گھر کے اندر ہو رہا ہے، اور گھر والے دیکھ رہے ہیں۔ بے غیرتی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، بے شرمی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے جو کیا جا رہا ہے۔ چوبٹن منایا جا رہا ہے، اور بھائی صاحب بھات لے کے جا رہے ہیں۔ کیا لے کے جا رہے ہیں؟ بہن کو بھات پہنانے کے لیے لے جا رہے ہیں، جوڑا لے کے جائیں گے، مٹھائی لے کے جائیں گے بہن کے لیے۔ آج یہ کیا ہے؟ کرتوت دکھا رہے ہیں، رسم پوری کر رہے ہیں۔ یہی بھائی جو بھات لے کے جا رہا ہے، اس بدبخت نے بہن کے 10 لاکھ کے وراثت کے مار رکھے ہیں، وہ دینے کی توفیق نہیں ہوتی۔ 2,000 روپیہ کا بھات لے کے احسان جتا رہا ہے اور دکھا رہا ہے کہ ہم تمہارے لیے لے کے آئے ہیں، اور جو تو 10 لاکھ 20 لاکھ باپ کی پراپرٹی میں سے کھائے بیٹھا ہے حرام کا، وہ کیوں نہیں دیتا اپنی بہن کو؟ یہ دینے کی ہمت نہیں ہوتی۔ یاد رکھنا، جیسے سود کا کھانا حرام ہے، چوری کا کھانا حرام ہے، ڈاکے کا کھانا حرام ہے، غبن کا کھانا حرام ہے، لوٹ کے کھانا حرام ہے، ایسے ہی بہن کا حق مار کر کے وراثت کا نہ دینا اور کھا جانا یہ بھی حرام ہے۔ کوئی فرق نہیں ہے اس میں۔ صاف کہتا ہوں، برا لگے آپ کو، حرام خور ہیں وہ بھائی جنہوں نے اپنی بہنوں کا وراثت کا حق نہیں دیا، وہ حرام خور ہیں۔ دو گے اپنی بہنوں کا حصہ؟ انشاءاللہ دو گے؟ انشاءاللہ۔ کون کون دے گا آج طے کرو۔ کچھ لوگ ہاتھ نہیں اٹھا رہے کہ ہم نے تو قسم کھا رکھی ہے دینا ہے نہیں، سبھی اڑپ کر جانا۔ بہن کیا پورے محلے والوں کو ملا، وہ بھی ہضم کر جائیں گے، ڈکار بھی نہ لیں گے۔ بہت مضبوط ہاضمہ ہے ہمارا، اس ہاضمے کا پتہ چلے گا قیامت میں جب خدا کے ہاں ٹھکائی ہوگی۔ تو یہ رسومات ہوتی ہیں ساری کی ساری، تو ان لڑکی والوں کے یہاں بھی یہ سب ہونے کو آئیں،
اور لڑکی جو ہے مغرب بعد کہہ کے گئی میں بیوٹی پارلر جا رہی ہوں. کہاں جا رہی ہوں؟ بیوٹی پارلر. گئی بیوٹی پارلر, گئی تو گئی, اپنے یار کے ساتھ بھاگ گئی. اپنے یار کے ساتھ بھاگ گئی. گھر والے انتظار کر لے, لڑکے والے انتظار کر رہے. صبح بارات آنی تھی, ختم کہانی. تلاش کر رہے ہیں لیکن ندارت, لڑکی نہیں ملی. 1.5-2 کروڑ خرچ کرنا تھا باپ کو لڑکی والے کے. سب سناٹا ہو گیا, سانپ سونگ گیا. باپ کو جب پتا چلا تو معلوم ہوا باپ کو اٹیک پڑ گیا. 2 دن آئی سی یو میں رہا. اماں وہ بیمار ہو گئی. ہوتا رہے بیمار. میں نے کہا بہت اچھا ہوا. ایسے بدبختوں, ظالموں, فضول خرچیوں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے, یہی ہونا چاہیے. یہ کس لیے کر رہا تھا؟ کہ عزت ملے مجھے, لوگ واہ واہ کہیں, لوگ تعریفیں کریں, لوگ میرے مال کی شوبازی کو دیکھیں. اس لیے کر رہا تھا, مجھے عزت ملے گی. لیکن یاد رکھو عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ. یہ ٹکڑا اپنی زبان پر اور اپنے دل کے اوپر رکھا کرو. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ. اللہ جسے ذلیل کرے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا. گھر بیٹھے اللہ رسوا کر دیتا ہے. انسان منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا کہ منہ دکھا سکے. تو اس لیے شادیوں میں یہ سب کچھ ہوتا ہے, یہ بدماشیاں چلتی ہیں. اور لوگ اسے کیا سمجھتے ہیں کہ جناب ہم تو کریں گے, ہمارے پاس مال ہے. میں نے ابھی اتوار کے دن اصالت پورے میں کہا, قریشی موجود تھے. میں نے کہا تم قریشیوں اگر صرف 1 سال 1 لاکھ کی ایک شادی کر لو, باقی سارا کا سارا پیسہ جمع کر دو, اور اگر 1 سال تم نے کر لیا تو کئی انٹر کالج کھل جائیں گے. جو بچیاں ہماری مرتد ہو رہی ہیں اور غیروں کی گود میں جا کے کھیل رہی ہیں وہ نہیں کھیلیں گی. کئی انٹر کالج کھل جائیں گے. میں تم سے نہیں کہہ رہا کہ تم مدرسے میں دو, مسجد میں دو, یتیموں کو دو, بیواؤں کو دو, مسکینوں کو دو. تم اسکول کھولو, کماؤ بھی. کم سے کم ہماری ملت کی بچیوں کی عزت اور ان کا ایمان تو محفوظ رہے گا. پیسہ خرچ کرنے کا صرف یہی ایک محل ہے کہ ہم شادیوں میں اللے تللے خرچ کریں اور ہماری بہو بیٹیاں جو ہیں وہ اپنی عزت کو گوائیں, اپنی عزت کو لٹائیں جا کر کے. شادیوں کے مہنگا ہونے کی وجہ سے عمریں ان کی نکل جائیں, 30-35 سال ہو جائے, شادیاں نہ ہو, تو کیا وہ رابعہ بصریہ ہیں جو گھر میں بیٹھ کے تسبیح پڑھیں گی؟ یہ لڑکا جو ہے کہ جنید بغدادی ہے جو مصلی پہ بیٹھا رہے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب جوانی کے بعد شادی نہیں ہوتی تو نفس شیطان اسے گناہوں پر آمادہ کرتے ہیں. ہمارے حضرت کا قول ہے لڑکی یا تو اس لیے بچے گی کہ ولیہ ہے, یا اس لیے بچے گی کہ غبیہ ہے. یا تو کیا ہے وہ اللہ کی دوست ہے, ولیہ ہے, یا احمق اور بے وقوف ہے, اسے پتہ ہی کچھ نہیں ہے. ورنہ اس دور میں جو بے حیائی کا ہے اور چوپٹ بے حیائی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, وہاں بچ پانا تقریباً ناممکن ہے. کوئی جوان آ کر کے مجھ سے کہے کہ جناب میں 30 سال کا ہو گیا اور میں نے کوئی جنسی گناہ نہیں کیا ہے, میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ اس سے کوئی جنسی گناہ نہیں ہوگا. ہو ہی نہیں سکتا. ہاں ہر وقت مسجد میں بیٹھے مصلی پہ قرآن پڑھتا رہے اور تسبیح پڑھتا رہے, کہیں جانا آنا بھی نہ ہو تو ممکن ہے ہو سکتا ہے بچ جائے. ورنہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ 30 سال کی عمر ہو جائے, 25 سال کی عمر ہو جائے, 35 سال کی عمر ہو جائے اور اس کے اندر کوئی خواہشی پیدا نہ ہو. کیسے ممکن ہے؟ جس طریقے سے جب بھوک لگتی ہے انسان کو اور بیتاب ہو جاتا ہے, اگر اسے حلال کھانا نہ ملے تو پھر کہیں چوری چکاری کرتا ہے, ہاتھ مارتا ہے اور اپنی پیٹ کی آگ کو بجھاتا ہے. ایسے ہی شہوت ایک آگ ہے, آگ. جب حلال طریقے سے شہوت پوری کرنے کا موقع نہیں ملے گا تو پھر انسان حرام طریقے سے اپنی شہوت کو پورا کرے گا. اس لیے جو رسم پڑی ہوئی ہے لمبی عمر میں شادی کرنے کی, اس کو بھی ختم کرو اور اپنے بچے بچیوں کی شادی جلدی کرو. بالغ ہونے کے بعد کوشش کرو جلدی شادی ہو جائے.
اس لیے کہ ہم نے اگر شادی نہیں کی، لڑکی یا لڑکے نے جنسی گناہ کیا تو ماں باپ کا کھاتا بھی اس گناہ سے خالی نہیں رہے گا، ان کو بھی اس گناہ کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اب باپ کیا کہتا ہے؟ لڑکا اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہے، بیساکھی سے چل رہا ہے، بیساکھی سے چل رہا ہے، کمانا نہیں جانتا ہے۔ ہمارا کام ہے تعلیم و تربیت دینا، نکاح کر دینا۔ باپ کے ذمے بیٹے کو مکان بنا کے دینا نہیں ہے کہ باپ بیٹے کو مکان بنا کے دے۔ جا لے جا اپنی بیوی کو کرائے پہ رکھ، کما جا کے کھا جا کے۔ ہاں اگر مدد کر سکتے ہیں، باپ میں وسعت ہے، مدد کرے، نہیں کر سکتا ہے کرائے پہ رہو جا کر کے، کماؤ جا کے، کھاؤ جا کر کے، یہ باپ کی ذمہ داری میں داخل نہیں ہے۔ تو اس لیے باپ کیا کرتا ہے؟ کہتا بیٹا پہلے تم پیسے جمع کر لو شادی کے لیے 4-6 لاکھ، پھر تمہاری شادی کریں گے، پھر شادی ہوگی، مکان بنا لیں تاکہ جہیز اس میں رکھا جا سکے، پھر تمہاری شادی ہوگی۔ آپ کو حیرت ہوگی، میرے پاس ایک جوان آیا، حافظ تھا، حافظ، کہنے لگا میں نے ابا سے کہا، اماں سے کہا میری شادی کر دو، مجھے ضرورت ہے۔ باپ نے کہا نہیں کرتے، پہلے کما کے دے یا میرے پاس ہو جائے کم سے کم 4-6 لاکھ روپیہ، تاکہ زیور بناویں، ولیمے کا خرچہ، فلاں خرچہ، تب تیری شادی کریں گے۔ وہ کہنے لگا کچھ مت کرو، کسی غریب بچی سے میرا نکاح کر دو، کہ نہیں کریں گے۔ اس نے اپنے مجھ سے کہہ رہا تھا، میں نے اپنے باپ سے کہا میں زنا کر رہا ہوں، زنا کر رہا ہوں، میرا نکاح کر دو۔ باپ کہہ رہا زنا کرتا رہے، میں شادی نہیں کروں گا۔ یہ صورتحال ہے۔ وہ چونکہ کسی درجے میں دیندار تھا تو باپ سے کہہ دیا، لیکن جو بچے دیندار نہیں وہ باپ سے کہیں گے نہیں اور زنا کرتے رہیں گے۔ باپ کو پتہ ہوگا لیکن باپ پھر بھی شادی نہیں کرے گا، پھر بھی شادی نہیں کرے گا۔ آج اس لیے شادی نہیں کی جاتی ہے کہ بیٹے کے پاس پیسے نہیں۔ قرآن اٹھاؤ، قرآن کیا کہہ رہا؟ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں قرآن کیا کہہ رہا؟ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلی، اگر تم فقیر ہوگے، کنگال ہوگے، تمہارے پاس نہیں ہوگا، اللہ تمہیں غنی کر دے گا۔ آقا نے فرمایا غلام آزاد کرو، مالدار بنو، لگاتار حج عمرہ کرو، مالدار بنو۔ تیسرے فرمایا شادی کرو، مالدار بنو۔ شادی کرنے سے آدمی کیا بنے گا؟ مالدار بنے گا۔ ہم سوچتے ہیں کھانے والا ایک تھا، ایک بہو اور آ جائے گی، لہذا ہمارے یہاں فقر و فاقہ ڈیرا ڈال دے گا، فقیری آئے گی۔ کیا جو آنے والی بچی ہے وہ اپنی قسمت لے کے نہیں آئے گی؟ وہ بھی تو اپنی قسمت لائے گی۔ نہ باپ اولاد کو کھلاتا ہے، نہ اولاد باپ کو کھلاتی ہے، سب کو کھلانے والا اللہ ہے۔ نحن نرزقکم وإیاہم، تمہیں بھی روزی ہم دیتے ہیں، تمہاری اولاد کو بھی روزی ہم ہی دیتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی نسل کی جلدی سے جلدی شادی کرنے کی کوشش کرو۔ کرو گے بھائی تو جتنے جوان بچے ہیں صبح کو شادی ہو جانا چاہیے۔ صبح کا نہ ہو، ایک آدھ مہینے میں کر دو ان کی۔ منگنی جب نہیں ہے، خرچہ نہیں ہے تو شادی کرنے میں رکھا کیا ہے؟ لیکن ہم تو کیا ہے، بارات لے کے جائیں گے کئی سو کی، لوگ بارات لے جا رہے ہیں۔ مفتی صاحب بیٹھے، پوچھ لو بارات کا کوئی تصور ہے؟ میں نے ابھی 2 واقعے سنائے آپ کو، وہیں بیٹھے بیٹھے نکاح ہو گیا، کوئی بارات نہیں، اور وہ اپنی دلہن کو لے کے چلے گئے۔ حضرت فاطمہ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ام ایمن کے ہاتھ بیچ دیا۔ علی سے نہیں کہا علی ذرا میری بیٹی کی عزت کا مسئلہ ہے، 100 آدمیوں تو ذرا لے ہی آنا، 100 آدمیوں کو تو لے ہی آنا۔ ایک آدمی نہیں آیا نبی کے دروازے پہ، علی بھی لینے نہیں آئے۔ اللہ کے نبی نے ام ایمن کے ہاتھ حضرت فاطمہ کو بھیج دیا۔ حضرت فاطمہ سے زیادہ باعزت، باحیا، مبارک بیٹی دنیا میں کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی نے یوں ہی بھیجا انہیں۔ تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ جناب بارات لے کے جائیں گے، بارات کا تصور کہیں نہیں، کسی طرح نہیں۔ 2-4 آدمی جاؤ اور بیٹی کو نکاح کر کے اپنے ساتھ لے کے آ جاؤ، نہ لینا نہ دینا۔ جب بارات ہے نہیں تو ہم کیوں جائیں بارات میں؟
اور کیوں کھائیں بارات کا؟ کیوں کھائیں بارات کا؟ 400-500 آدمی جا رہے بارات میں. اچھا بارات والے میں پوچھتا ہوں مہمان کس کے ہیں؟ لڑکی والوں کے لڑکے والوں کے؟ لڑکے والوں کے تو ہوتے ہیں. اور لڑکے والا کہتا بھی میرے مہمان، کیا کہتا ہے؟ میرے مہمان آئیں گے دروازے پہ، کھائیں گے تیرا. مہمان میرے ہیں، کھائیں گے تیرا. جیسے مجھے یہاں بلایا گیا تو کمیٹی والوں کا مہمان. اب یہ لوگ کہیں کہ مہمان تو میرے، لیکن کھانے کے لیے مولوی یوسف صاحب کے ہیبت پور چلے جاؤ، کھانا وہاں ملے گا. تو میں کہوں گا بہت اچھا، بڑے شریف لوگ ہو. یہی تو آپ کر رہے ہو کہ مہمان لڑکے والوں کے، کھلائے گا کون؟ لڑکی والا کھلائے گا. کیوں کھلائے؟ ہمارے پاس کھلانے کے لیے نہیں ہے تو کیوں ان کو بلایا ہے؟ ہم اتنے بے غیرت ہیں کہ اپنے مہمانوں کو دوسرے کے سر جا کے ڈال دیں؟ لے جانا ہے اپنے گھر میں، کھلاؤ پہلے ان کو، کھلا کر کے لے کے جاؤ اور کہو ان سے فلاں مسجد میں نکاح ہے آ جانا، کھانا میرے یہاں کھاؤ، نکاح میں شرکت کرنا ہے وہاں کر لو. اگر آپ مہمان اپنے لا رہے ہو اپنے آپ کھلاؤ، نہ کہ لڑکی والوں کے سر ڈال دو کہ جناب یہ ہمارے مہمان ہیں، یہ آئیں گے، آپ کھلاؤ گے اور مینو یہ رہے گا. مینو یہ رہے گا، چھوٹے کا اتنا، بڑے کا اتنا، مرغے کا اتنا، اور جناب کباب بھی رکھ لینا، میٹھا بھی رکھ لینا اور فلاں بھی رکھ لینا. ہوٹل کھولا ہے اس نے کیا جو تم سارے کے سارا مینو اسے بتا رہے ہو؟ واللہ میرے پاس ایک بڑے میاں آئے پچھلے سال، آ کے کہنے لگے مفتی صاحب 100 باراتی طے ہوئے تھے لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں 150 آئیں گے، 150 آئیں گے. میں نے 100 کا انتظام کیا تھا، 50 کے لیے میں بنیے سے سود لے رہا ہوں، سود پہ پیسے لے رہا ہوں ان ظالموں کو کھلانے کے لیے. کتنے ایسے لوگ ہوتے ہوں گے بیچارے کہ ظالم لڑکے والے باراتی لے کے پہنچتے ہیں، کہتے ہیں 150، لے کے پہنچیں گے 250، کہیں گے 250، لے کے پہنچیں گے 300. یہ 50 جا رہے ہیں، یہ ڈاکو ہیں جو جا رہے ہیں، ڈاکو بن کے جائیں گے، چور بن کے لوٹیں گے جو کھانے کے لیے بغیر بلائے پہنچتے ہیں. تو اس لیے بارات کا تصور نہیں اور لوگ کھانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. طے کرو کہ انشاءاللہ بارات میں نہیں جائیں گے. او بھائی کرتے ہوتے ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ کون کون بارات میں نہیں جائے گا. ہاں بڑا بھاری ہے، یہ بہت بھاری ہے. آپ سوچ رہے ہو کہ 2 جوڑی تو میں نے 2 جوڑی کپڑے سلوا کے رکھے، چچا زاد بھائی کی شادی میں جانے کے لیے بارات میں، اور ایک ماموں کے بھائی کی، ماموں زاد بھائی کی، وہاں بھی جاؤں گا بارات میں. سب چھوڑو، آپ صاف کہو جب دین میں ہے نہیں تو میں کرتا نہیں. آج ہی ایک لڑکا اثر میں مجھے ملا، کہنے لگا آپ نے جمعے میں بیان کیا تھا بارات دین میں نہیں. میں بارات میں بھی نہیں گیا، مڈے میں بھی نہیں گیا. خاندان والے بڑے لان تان ناراض ہو رہے ہیں. میں نے کہا ہونے دے، ان کی لعنتیں سن لے، قیامت میں تجھے لعنت نہیں سننا پڑے گی. کہنے لگا ولیمے میں جاؤں؟ میں نے کہا جا ولیمے میں جا، اگر سنت کے مطابق ہو تو کھا لینا، اور اگر جانور وہاں پہ کھا رہے ہو اور نبی کا مذاق اڑا جا رہا ہے سنت کا تو لوٹ آنا، کہہ دینا کہ تم نبی کے مخالف ہو، باغی ہو سنت کے، لہذا تمہارے دسترخوان پہ نہیں بیٹھتا. ہے ہم میں سے کوئی ایسا باہمت اور غیرت دار کہ گیا ہو کہیں کھانے کے لیے اور وہاں پر میوزک بج رہا ہو، کھڑے ہو کر کھایا جا رہا ہو، لوگ جانور بنے ہوئے ہو، مخلوط کھایا جا رہا ہو، اور ذمہ دار سے منہ پہ کہہ کے آئے کہ تم نے بغاوت کی ہے شریعت کی، حکم توڑا ہے اللہ کے نبی کا، لہذا تمہارے یہاں نہیں کھاتا، میں یوں ہی خالی جا رہا ہوں. کہ کوئی تو ہو جرت دکھائے، کوئی تو ہو کہے تاکہ اس کے منہ پر تماچا لگے، اسے بھی احساس ہو کہ میں نے غلط کیا ہے. لیکن اس کے لیے ہمت چاہیے، حوصلہ چاہیے. نہ کہے تو دکھا کے واپس تو آ جائے. جب پوچھے کیوں جا رہے ہو کہ تم باغی ہو اللہ رسول کے، نافرمانی کی ہے تم نے اللہ رسول کی اور سنت کا مذاق اڑایا ہے، اس لیے نہیں کھاتا تمہارے یہاں. کرو گے ہمت انشاءاللہ؟ کرو گے؟ اللہ توفیق دے آپ کو. چونکہ 12 بجے تک کی پرمیشن ہے اور 10 منٹ رہ گئے، 10 منٹ رہ گئے. کہنا تو اور بہت کچھ تھا لیکن وقت اجازت نہیں دیتا. جتنی چیزوں کا آپ نے یہاں پر ہاتھ اٹھا کے وعدہ کیا ہے ان پر عمل کرو، انشاءاللہ اکائی سے معاشرہ بنتا ہے، اکائی سے معاشرہ بنتا ہے. آج ایک بندہ کر رہا ہے،
کل 2 کریں گے، پھر 10 کریں گے، انشاءاللہ یوں ہی سماج بنے گا، ایک طرح پڑے گی، ایک مثال بنے گی، اور جو برائیاں ہمارے معاشرے اور سماج میں ہیں ایک ایک کر کے انشاءاللہ ختم ہوں گی۔ اور دیکھو خاص طور سے خواتین بھی چونکہ یہاں رہتی ہیں، ان سے کہہ رہا ہوں، شادی میں عورتوں سے مت پوچھا کرو کیا مسائل ہیں، کیا کرنا ہے۔ شادی سے پہلے خاندان کی سب سے بوڑھی کو بلایا جاتا ہے، جو 80-85 سال کی ہوگی، بڑھیا شیطان کی پڑیا، اسے بلایا جائے گا، آؤ جی دادی بیٹھو۔ اب اس سے پوچھا جائے گا 4 دن پہلے ہمارے خاندان میں کیا ہوتا ہے، وہ اپنا پٹارا کھولے گی، نئی کتاب مسائل کی کھولے گی کہ جی 4 دن پہلے یہ ہوتا ہے، 2 دن پہلے یہ ہوتا ہے، 1 دن پہلے یہ ہوتا ہے، شادی کے دن یہ ہوتا ہے، دلہن آتی تو یہ ہوتا ہے، اور پھر دلہن کا ہاتھ پڑتا ہے تو یہ ہوتا ہے، فلاں دن یہ ہوتا ہے۔ اب اس کے اوپر ایسے عمل ہوگا جیسے جبرائیل امین آج ہی وحی لے کے اترے ہیں۔ اس پہ اگر عمل نہیں ہوگا تو بڑا گناہ ہو جائے گا۔ وہ بڑھیا بھی مجرم ہے، باغی ہے وہ بڑھیا، اور جو عورتیں اس سے پوچھنے والی ہیں وہ بھی خدا کی باغیاں ہیں، نافرمان ہیں۔ تو اس لیے ان بڑھیوں سے مت پوچھو، اپنے شوہر سے کہو مفتی صاحب سے جا کے پوچھ کے آؤ کیا ہمیں کرنا ہے، اور وہ جو بتائیں اس کے اوپر عمل کرو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرمائے۔ یا ربی یا ربی یا رب، سبحان ربی الاعلی العلی الوہاب، یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک عظیم سلطانک، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصل وسلم علی سیدنا کما هو اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ، یا اول الاولین یا آخر الاخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین۔ اللہم انت خلقتنا وانت تہدینا وانت تطعمنا وانت تسقینا وانت تمیتنا وانت تحیینا، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا صريخ المستصرخين ومنتهى العائدين والمفرج عن المكروبين والمروح عن المغمومين، يا كاشف الكرب يا إله العالمين، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا أديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت،
تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نواسينا وجوارحنا بيدك لن تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا حبك. اے اللہ ہم ظاہر میں بندے حقیقت میں بہت گندے ہیں. اے اللہ ہمارے من کی گندگی دور فرما. اے اللہ ہم گناہوں میں لت پت ہو چکے ہیں، سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں. میرے اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے. مولا ہمیں بھی معاف فرما دے. اللہ ہم نے تو وہ کچھ کر لیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا. مولا تو معاف فرما دے. اللہ تیری شان ہے، انی لغفار لمن تاب، تو بہت معاف کرنے والا ہے جو توبہ کرے. مولا ہم توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے. اللہ تو نے اعلان کرایا ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں میں اعلان کر دو میں ہی معاف کرنے والا ہوں. اللہ ہم بھی آ گئے، ہمیں بھی معاف فرما، ہمیں بھی معاف فرما. اللہ تیرے بندوں نے یہاں بیٹھ کر اس دینی مجلس میں کچھ عزائم و ارادے کیے ہیں. اللہ ان عزائم کو انہیں پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رسومات سے ان کی حفاظت فرما. میرے اللہ گناہوں کی گھن عطا فرما دے، نفرت عطا فرما دے. اے اللہ طاعت کا ذوق دے دے، عبادت کا شوق دے دے، ذکر کی حلاوت دے دے. اللہ جنت کے شوق لگا دے. اللہ اپنی ملاقات کے شوق لگا دے، اپنی ملاقات کے شوق لگا دے. اے اللہ نیکی تقوی کی زندگی عطا فرما، سنت شریعت والی زندگی عطا فرما، اخلاص والی زندگی عطا فرما. اے اللہ اپنی محبت والی زندگی عطا فرما. اللہ اپنی محبت عطا فرما، اپنا عشق عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما، اپنی ذات سے ذاتی تعلق نصیب فرما، اپنا قرب خاص عطا فرما، اپنی یاد کی دھن عطا فرما، اپنی یاد کی دھن عطا فرما. اے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں دیکھ کے تو یاد آ جاتا ہے. اللہ ہمیں ہدایت کی چابی بنا دے، گمراہی کا تالا بنا دے. اے اللہ ہماری صلاحیتوں کو ضائع ہونے سے بچا لے. مولا جو صلاحیتیں دی ہیں ان کو اپنے دین کی خدمت میں لگانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں ضائع ہونے سے بچا لے، ضائع ہونے سے بچا لے. اللہ دین کی خدمت کے ہمیں میدان عطا فرما اور آخری سانس تک اخلاص کے ساتھ دین کے کاموں میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو عمل تجھے سب سے زیادہ پسند ہے اس عمل کے لیے ہماری زندگیوں کو وقف فرما دے، وقف فرما دے. میرے اللہ قبول فرما لے. اللہ مردود ہونے سے بچا، محروم ہونے سے بچا، شقی بدبخت ہونے سے ہماری حفاظت فرما. میرے پیارے اللہ کریم کا کرم کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما. اے اللہ ہم تو بچپن سے تیرا نام لینے والے ہیں. اے اللہ پیدا ہوئے ابا نے کان میں تیرا نام لیا تھا. اللہ جب بولنے لگے اللہ اللہ کہنا سکھایا، چلنے کے قابل ہوئے انگلی پکڑ کے تیرا گھر دکھایا اور بچایا. یہیں سے ضرورتیں پوری ہوں گی. میرے اللہ اس وقت سے تیرا نام لیتے آئے، اگرچہ نام لینے کا سلیقہ اب تک نہیں آیا. اللہ اب تو بال سفید کر لیے، بال سفید کر لیے. میرے اللہ دنیا والے بھی بوڑھے نوکر کو نہیں نکالتے، نبھا لیتے ہیں. اللہ تو ہمیں بھی نبھا لے، ہمیں دھکا نہ دے، دھکا نہ دے. میرے کریم آقا کرم کا معاملہ فرما. اللہ ہم کمزور بندے ہیں، امتحان کے قابل نہیں ہیں، بغیر امتحان کے کامیاب فرما دے. اللہ ظاہری باطنی، اے اللہ داخلی خارجی ملکی شخصی ہر قسم کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، فتنوں سے حفاظت فرما. میرے اللہ وہ صحابہ تھے ان کا ایمان بہت قوی تھا، اور کیوں نہ ہوتا، انہوں نے تیرے نبی کے نورانی چہرے کو دیکھا،
نبی کے نورانی چہرے کو دیکھا تھا، اے اللہ انہوں نے قرآن اترتے دیکھا تھا، فرشتوں کو دیکھا تھا، نبی کی مجلسیں انہیں ملی تھیں۔ اللہ ہم تو چاروں طرف گناہوں کے اڈے دیکھتے ہیں، تیرے نبی کی سنتوں کا مذاق اڑتا ہوا دیکھتے ہیں، چاروں طرف تیری بغاوت کے نقشے ہیں۔ ہمارا ایمان کیسے مضبوط ہو میرے اللہ، ہمارے ایمان کو مضبوط فرما دے۔ اللہ اتنی خشیت دے دے جو ہمیں ہر گناہ سے روک دے، اتنی محبت دے دے جو ہر طاعت پہ ہمیں کھڑا کر دے۔ اللہ کریم نبی والے اخلاق دے دے، صحابہ والی خوبیاں عطا فرما دے، صحابہ والی خوبیاں عطا فرما دے، علم و عمل کی جمعیت عطا فرما دے۔ پیارے اللہ کریم آقا، ہمیں ان 3 لوگوں میں شامل نہ فرما جن سے سب سے پہلے جہنم کو دہکایا جائے گا۔ اللہ ان میں عالم قاری بھی ہوگا، تیرے راستے میں مال خرچ کرنے والا اور تیرے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والا بھی ہوگا۔ مولا ہمیں ان میں شامل نہ فرما، میرے اللہ کرم کا معاملہ فرما، میرے اللہ ہماری نسلوں میں قیامت تک کے لیے دین و ایمان اور اللہ قرآن کے فیض کے جاری ہونے کے فیصلے فرما دے۔ اللہ ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما، خاص طور سے ہماری بچیوں کے ایمان کی حفاظت فرما، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ ہمارے گھروں کو مسجد، مدرسہ اور خانقاہ کا نمونہ بنا دے۔ اللہ ہمارے مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، مراکز مکاتب کی حفاظت فرما، ان کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما۔ اے اللہ بزرگان دین کی، اکابر اولیاء کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے شیخ محترم کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حضرت کی صحت کو اے اللہ تعدیر قائم فرما۔ اے میرے اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے اور اپنا بنا رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ راضی ہو جا، میرے اللہ راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا، اپنی ناراضگی دور فرما دے۔ میرے پیارے اللہ کرم کا معاملہ فرما، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، صابر بھائی بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، مقروضوں کی قرضیں چکا دے، بے روزگاروں کو حلال روزی نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، بے بیاہ بچے بچیوں کے غیب سے انتظام فرما، جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، متوقع ہیں، جن کا حق ہے، سب کی جائز مرادیں تمنائیں پوری فرما۔ جتنی خیر کی دعائیں ہمارے نبی نے مانگی ہمیں پوری امت کو عطا فرما۔ جن شرور فتن سے آپ نے پناہ چاہی ہماری پوری امت کی حفاظت فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا